معزز سامعین ماشاءاللہ یہ جناب برادر محترم ذاکر خان تقی عباس خان مدرسی صاحب جناب دے سامنے خطیب عالم محمد مناظر اسلام واجب الدرہ مولانا اجاز سے شاکری صاحب انشاءاللہ جتفر الباب بحر المسیح مصور امام ذاکر مسافر شاہ زبار بلال حیدر خواجہ صاحب جلال پول پیر والا اور ملک پاکستان دے عظیم نواخا عالمی شہرہ یافتہ قبلہ کعبہ سید فران علی والد شاہ صاحب کراچی علیہ تشریف فرمائے انشاءاللہ اللہ خانی کرے سے واجب الاحترام اور اجاز سے شاکری صاحب بان محمد و آل محمد والانتار صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتئه فيها طويلا يا رب صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد عبادت دی قبولیت واسطے اور اپنے مرحومین دی بخشش واسطے اور اپنی دلی اور شرعی حاجات دی برآوری واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو بارہویں آقا دے تعلیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری صلوات پڑھو ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار صلاة عزیزان بزرگان خالق علم جلال باغ کے چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تو اس عبادت کو اپنی بارگاہ درجہ قبولیت عطا فرمائے خداوند قدوس بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے جو بیمار ان سے عدی کاملہ و عجلہ نصیب فرمائے بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے مقروضین دے قرض ادا فرمائے تمام حاضرین دی اللہ دلی اور شرعی حاجات نو پورا فرمائے اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات ہی ہونی پڑھو جنہیں گھرانہ لے کے صلوات ہے عزیزان بزرگان خالق علم جلال دی لارے کتاب جس کا نام ہے قرآن مجید اس قرآن مجید دے وچوں سورہ فتح آیت نمبر 17 کی تلاوت کی ہے اس آیت دے اندر اللہ جنت منجن والے بندے دے معیار نو بیان فرما رہے
زیادہ تر نوجوان موجود ہو، میری پہلی دعا ہے کہ نوجوان اس ملت دے اللہ کرے جو مجلساں دی ایویں زینت بنے جویں اج بنے بیٹھے ہو۔ باہر بھی کھڑنا ہے، امام بارگاہ بھی بامنا ہے، فرق اتنا ہے اندر باہن نال عبادت ہے۔ کر سننے پہ ہو نا، باہر گلیے جو کھڑن نال ایک بیدے نال گلاں کرے سو امام بارگاہ دے اندر محمد اور آل محمد دا ذکر ہو سی، اپنا وقت ضائع نہ کرو، بہتر ہے کہ امام بارگاہ جا جاؤ۔ ناراض نہیں میں جندے پہنا، باہر بھی کھڑن کافی سارے لوگ ان میں آندہ رہے ہیں تے اپنی گلاں دے وچ مصروف کھڑے، لیکن اندر آوے سن تو محمد والے محمد دا ذکر سن گن سن، کوئی حدیث سن گن سن، کوئی آیت، کوئی مصائب آل محمد، اپنے نام اعمال وچ کوئی نہ کوئی نیکی پاوے سن۔ بہرحال میں عرض کیا کرنا نوجوانوں عزیزوں، قرآن دیاں کل 114 سورتیں ہیں۔ کتنیاں؟ ذرا سارے بولو 114۔ میں دو جملے فضائل دے تے دو جملے ہی آگے فرمان سنامنا ہے، توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ پہلا فضیلت دا جملہ میں حضرت ابو طالب واسطے عرض کیا کرنا کہ قرآن مجید دیاں کل 114 سورتاں، 86 سورتاں اللہ نے مکہ چ نازل فرمائیاں اور 28 سورتاں خداوند قدوس نے مدینے دے وچ نازل فرمائیاں۔ بس فرق اتنا ہے کہ 86 سورتاں جڑیاں مکہ چ نازل تھیاں نبی تے اس ویلے نازل تھیاں جنا نبی ابو طالب دے گھر ہی جا۔ کل سمجھ دے میں تفصیلی جو نہیں مجھنا، العاقل و تکفیر اشارہ ایک جملہ بھی انسان واسطے سمجھن واسطے کافی ہے کہ 86 سورتاں اللہ نے مکہ چ نازل کی دیاں، جدہ نازل تھیندے رہیاں گھر علی دے بابے دا نازل تھیمن والیاں رسول دے ہیں مسلمان اپنے مقدر دا گلہ کر اجھیں یاد ہے جو ابو طالب کلمہ نہ پڑھا۔ کل سمجھتے بیٹھو نہ سمجھتے بیٹھو میرے بھائیو، لہذا 86 سورتیں۔ پہلا جملہ حضرت ابو طالب کو حاجیہ کر چھوڑے، اگر ہوئے توجہ تا دوسرا جملہ امیر المومنین کو حاجیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا۔ بھائیو، علی دی عظمت واسطے دنیا کوئی فضائل منے نہ منے، میدہ علی دی عظمت واسطے اتنا کافی ہے اور تاریخ دے منہ تے تماچا ہے کہ کائنات دی کوئی ہستی ایسی نہیں جڑا دنیا تے آیا ہوئے تے اندہ پہلا جملہ قرآن دی آیت ہوئے جڑا کعبہ تو ماں چاہ کے بہر نکلیے علی پیغمبر دے ہاتھاں دے آئے، علی نے قرآن دی پہلی آیت پڑھ کے اپنے آپ نو بھی کامیاب بنایا، اپنے منن والے نو بھی کامیاب بنایا۔ اور تاریخی جملہ کر رہے ہیں نوجوانوں، اپنے پلے بدھنا اللہ دا نہ ہی مجلسہ کو جشن بنا، کوئی نہ کوئی معلومات گھن کے جا۔ پہلا جملہ جنہ علی پیغمبر دے ہاتھاں دے آئے، علی پہلی آیت کیڑی پڑھیے؟ بیٹھے تو ہونا لبا میں پہلی آیت علی امیر المومنین کیڑی پڑھیے؟ سورہ مومنون 18واں پارہ، علی نے پہلی آیت پڑھیے قد افلح المؤمنون۔ پیغمبر دے ہاتھاں دے علی بھی یاد ہے اے مومن کامیاب ہو سی، جنہ علی کہ مومن کامیاب ہو سی۔ ابو بما جنتے کو علی ہوا دی بساط زبان بولیے، رسول دے کے فرمائنے بالا ہاں یا علی قد افلح المؤمنون بے ولایت کا، علی مومن تیری ولایت کی وجہ کرو کامیاب۔ گل سمجھ دے یا علی یا علی۔ میرے عزیزوں بزرگوں عزیزوں ایک جملہ کرنا ہے، تفصیلی کلی مجنا۔ لہذا ابو طالب دی شان ہے کہ 86 سورتہ مکہ گھر نازل ہوگا۔ علی دی شان یہ ہے کہ پیغمبر دے ہاتھاں دے آنے ہی علی امیر المومنین نے پہلی آیت پڑھیے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو سی۔ اگر ہوئے توجہ تک مجھے جملہ کرنا چاہتا حضرت امیر المومنین دا پہلا جملہ بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین دی زندگی دا ایک آخری جملہ وقت پیغمبر دی حدیث سے نتیجہ دینا چاہتا۔ بھائی پہلا جملہ قد افلح المؤمنون، علی دا آخری جملہ 19 رمضان مسجد کوفہ سر سجدے لگی پئی ذرہ علی پہ فرمائن فزتو بے رب الکعبہ، میں کو رب کعبہ دی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔
تھوڑی جی توجہ فرمائے تو میں مقدمہ کیا پڑھے نا تاکہ سبق سنا سکا. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، آخری جملہ ہے فزتو برب الکعبہ. عزیز و توجہ کرے آئے، عربی قرآن مجید کے اندر دو لفظ کامیابی واسطے استعمال ہیں. کتنے لفظ قرآن کے اندر کامیابی واسطے کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ. ایک لفظ فلاح، یہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. ایک لفظ فلاح، ایک لفظ فازا. فازا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہونا. میں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ماں دی گود لائے کے پیغمبر دے ہاتھ تک آمن والا اور علی دا آخری جملہ، یہ دو جملے کوئی ایسے آنا جو علی سمندر نکوزے بند کر چھوڑے. پہلی شرط رکھ چھوڑیے سے ایمان. قد افلح المؤمنون، آخری جملہ علی دا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہن میں طالب علم میں سوچیندہ رہا، تفسیر دیا کتابت بھی دیکھتا رہا کہ علی امیر المومنین پہلے آکھے جو مومن کامیاب ہو سن لفظ فلاح فرمایا. آخری ویلے بھی حق بندہ ہے جو 19 رمضان کو آکھے نا جو میں علی لفظ فلاح کامیاب ہو گیا. لیکن علی لفظ بدلے کیوں ہیں؟ ابتداء کامیابی فلاح، آخر تے کامیابی فزتو فاضا. گل سمجھتے بیٹھے ہو نا؟ لہذا علی دو لفظ دسن. ہن میں طالب علم قرآن مجید چاہے لفظ فلاح تے فوز تو لکھے کہ علی پہلا جملہ لفظ فلاح کامیابی دا، آخری جملہ لفظ فزتو برب الکعبہ. ابو زبان بھی علی دی ہے. خدا کو گواہ کر کے، قرآن کو گواہ کر کے شیعہ سنیہ جملہ رسیہ کرے نا علی امیر المومنین ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھائے. میں دا مولا ان کیوں آکھیا نے فزتو برب الکعبہ؟ بس قرآن پڑھتا رہے ہیں. قرآن دی ایک آیت میرے سامنے آئیے کیڑی؟ اللہ دا قرآن آ جائے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ دا قرآن آ جائے کہ جس بندے نے اللہ دی اطاعت کی جی، ساری زندگی رسول دی گل منی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیاب ہو گیا. علی 19 رمضان کو لفظ فزتو استعمال کر کے قیامت تک دے آمن والے مسلمانوں کو دس کے گئے کہ میں علی او ہاں جی زندگی دا ایک سا یا اللہ دی اطاعت گزرے یا اللہ دے رسول دی اطاعت. گل سمجھتے بیٹھے ہو میرے بھائیو؟ اے ہے علی دی عظمت، ذرا علی دی شرافت دی آج بھی نسی بنا. اور پروگرام ہے نہیں، پروگرام ہے نا تو ایک صلوات 14 کو ہدیہ کرو. ان ہدیہ کرو جو تھوڑی آواز 12ویں دیکھ ضرور پہنچنی چاہیے. ہے توجہ میرے پاس عزیزان بزرگان؟ لہذا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیاب ہو گیا. جائیں اللہ دی اور رسول دی کیا کی تھی؟ بولو اطاعت. اندہ معنی اے نکلا. اور اگر علی دی شرافت آج ہی عرض کیا کرے نا، میں گناہ گار اکھی نہ جو پڑھے 70 مقامات دے ہوتے. توجہ کرے، میں جملہ علمی پیا دینا. پہلی گل بھی یہ آئی کہ قرآن کے 186 سورتاں، ٹھیک ہے، 86 مکے تے 28 مدینے. پیغمبر دے ابو طالب دی شان. ہن جملہ امیر المومنین دی عزت اور عظمت عرض کیا کرنا. شرافت 70 مقامات تے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی دے وچ فرمائے یا علی انت منی و انا منکا. علی تو میرے وچوں ہے، میں تیرے وچوں. گل سن دے بیٹھے ہو نہیں؟ میں پہلے آکھا میں نقطے عرض کرنا. کتنے مقامات تھے؟ یعنی تاریخ دسی ہے 70 مقامات تھے. پیغمبر فرمائے یا علی انت منی و انا منکا. علی تو میرے وچوں، میں تیرے وچوں. دسواں علی دی علی خدا کو گواہ کر کے آدھا 70 دفعہ وما ینطق عن الہوا دی مصداق زبان چلی. علی تو میرے وچوں، میں تیرے وچوں. لیکن کدی ابو طالب دے چن اے نہیں آکھیا جو یا رسول تو میرے وچوں، میں تیرے وچوں. علی شرافت دی انتہا کر دیتی. رسول دے سامنے آج بھی انتہا کر کے علی دا جملہ کیڑا ہوندا؟ انا عبد من عبید محمد، میں تا محمد دے غلام ہے. یا علی گل سن دے بیٹھو.
لہذا میرے بھائیو بزرگو عزیزو تا نتیجہ دیندہ پیا کہ علی امیر المومنین 19 رمضان کو لفظ فوزتو بے رب الکعبہ کر کے فرمایا قرآن دے مطابق کہ من یوتے اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو او عزیزو تو حالی میری زندگی کدے وننی چاہیے؟ تو حالی میری زندگی 14 دی اطاعت جو ہونی چاہیے، 14 دی نافرمانی جو نہیں ہونی چاہیے. تو علی کامیابی دا راز دس کے کہ میرے شیعو کامیاب چھمنا چاہتے ہو تو حالے اندر خدا دی بھی اطاعت ہوئے، رسول دی بھی اطاعت ہوئے، 14 دی اطاعت ہوئے. یار سن دے بیٹے، خدا تو کو سلامت رکھے، اللہ تو یہ زندگیاں دراز فرمائے. میرے بزرگوں عزیزو میں اتنا عرض کر رہا کہ لفظ اطاعت ہوئے توجہ تے کہ لفظ اطاعت ہوتے 2 جملے عرض کرنا چاہتا کیونکہ میں موضوع ہی اطاعت رکھا ہے. اطاعت عزیزو عزت ہے، نافرمانی ذلت ہے. تمہاری توجہ میرے پاس راضی. اطاعت کیا ہے؟ ذرا سارے بولو. عزت. نافرمانی کیا ہے؟ ذلت. اطاعت کیا ہے؟ عزت. نافرمانی کیا ہے؟ ذلت. اطاعت نال انسان ویندے جنت، نافرمانی نال ویندے جہنم. خدا دے بندے ہو چلو میری گل نہ من دے، کوئی تھوڑی دیر روایت میں من دے تا درایت من لیا کرو، کہ بھائی واقعہ سنانے وہ کر لیا کرو. بھائی اگر ایک بچہ استاد دا فرما بردار ہوئے تا پورے سکول دے اندر استاد ان کی عزت کر دے. کیوں یہ میرا فرما بردار ہے. اگر علی تو لے کے 12ویں تک اپنی عزت بناونا چاہنا ہے تا گناہ نال نہیں، اطاعت نال بنا. جی اطاعت نال بنا. اطاعت کی عزت ہے. اور ممبر تے بیٹھا قرآن دی آیت دے مطابق عرض کیا کرے نا کہ اطاعت کی عزت ہے، نافرمانی کی ذلت ہے. آؤ عزیزو نوجوان بیٹھے ہو، میں کوئی سبق سنانا چاہتا. آؤ ابو لہب کون ہے؟ پیغمبر دا چاچا ہے یا نہیں؟ بولو چاچا ہے نا بھائی، ہے سکا رسول بھتیجا ہے یا نہیں؟ حق کیا بن رہا؟ جنت بنیا یا نہیں؟ حق ہی میں بن رہا ہے نا، جنت بنیا. لیکن قرآن کیا دے؟ تبت یدا ابی لہب متا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی النار ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. 5 آیتیں قرآن میں سمجھ آئی ہیں نا. اللہ تو کو سلامت رکھے. اللہ کا قرآن ہے ابو لہب جہنمی ہے. میں سوال کرنا کیوں یا رسول اللہ؟ تو رحمت للعالمین بھی ہے، تیرے وطن دا بھی ہے، تیرے خاندان دا بھی ہے، یہ تیرا صدقہ بھی ہے. تیری اتنا ہی کو فائدہ نہ تھیا کہ تو جہنم پیا وینے. رسول فرمائے کہ جہنم منن یا 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ کہ میرے عقیدے کے مخالف ہے، جو میرا عقیدہ ہے عقیدہ نہیں. دوجا ہے کہ عمل کے مخالف ہے، میری اطاعت نہیں کردا. اے بلو والے تے آئے ہوئے سارے عزیزان بزرگان، اگر رسول دا چاچا ہو کے عقیدے بھی رسول دے مخالف، عمل بھی رسول دے مخالف، تو نتیجہ جہنم. ہوئے فارس وسطا، ہوئے بڑھڑا، ہوئے غیر سید، اپنا نہ ہوئے رسول دے دروازے تے آوے، اٹھے انجی میں رسول چاہتا ہے، پاوے انجی میں رسول چاہتا ہے، سمبے انجی میں رسول چاہتا ہے، کھاوے انجی میں رسول چاہتا ہے، پاوے انجی میں رسول چاہتا ہے. السلمان و منہ اہل البیت بڑے دن. میرے سوری بھی کونی تے سوری کونی تو نعرہ ہی میں مارا نا. اللہ تو کو سلامت رکھے. یا علی یا اللہ ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھنے. عزیزو اطاعت نال عزت ہے. والدین دی اطاعت کرو خدا راضی، استاد دی اطاعت کرو خدا راضی، دادے دی اطاعت کرو عزت کرو خدا راضی، ہمسائے دے کہ بزرگ دی عزت کرو خدا راضی، ماں دی عزت کرو خدا راضی. گل سن دے بیٹھو کہ نہیں بھائی؟ مؤذن دی عزت کرو خدا راضی. بھائی اپنے پیش نماز دی عزت کرو خدا راضی. کہ اگر تے کوئی لقمہ کھوائے ان کی عزت کر خدا راضی. اطاعت کی عزت ہے، نافرمانی ایک ذلت ہے. اور میرے بھائیو بزرگو عزیزو آؤ خدا تو کو سلامت رکھے. میرے تقریباً میرا خیال ہے 18 منٹ ہو گئے. میں اپنے ٹائم کے اندر ہی چھوڑ کے تھے انشاءاللہ تھوڑی زحمت مکمل کرے ساں. پریشان تو نہیں بتائے بیٹھے نا. اطاعت کی عزت ہے، نافرمانی ایک ذلت ہے. اور توجہ تو بھی نقطہ قرآن کا سمجھائی ونا. سورہ یوسف اللہ اکبر. این جڑا نقطہ میں یاد کرنا پیا نا، ان دے 3 چیزیں میں اگر سمجھا کی دیاں تو کائنات دا خالق اور 14 میرے درازی ہو گئے. شرط ہے کہ تھوڑی توجہ ہوئے. سورہ یوسف دے اندر عزیزو توجہ نہ سننا. سورہ یوسف دے اندر
آ کھڑے نا حضرت یوسف دے بھائی جناب یعقوب دے کو بابا یوسف دے فرمایا نہیں دینا تھوڑے تو اعتماد نہیں بھروسہ نہیں یہ لینا کہنا بھروسہ نہیں قرآن جا کے گھر پڑھنا خدا دے واسطے پڑھنا یہ دے کیا دن ابا اسی ضمانت دینے ہیں اساں ضمانت دینے ہیں کیونکہ اساں ایک فوج ہیں پوری ایک گروہ ہیں اساں دی حفاظت کرے سو یہ لونا کہنا ایک فوج ہیں گروہ ہیں حضرت یعقوب نے یوسف کو ٹور دیتا توجہ کرے آئے تھا عقیدتاً ایک جملہ ہے یہ لے ٹور دیتا نا نتیجہ تو تھوڑا کو پتہ ہے کسا تو سنا ہوئے جناب یوسف کھوئے بھیرا والا ہے ٹھیک ٹر گیا یوسف وگ گیا یوسف مصر دا بادشاہ بن گیا یوسف کسا سنا ہمارا مقصود نہیں قرآن دا نقطہ دسنا ہے یہ لے 7 سالی آئی نا تے حضرت یوسف دے بھائی گئے تے جناب یوسف فرمایا ونجو تھوڑا ایک بھیرار رہ گئے اس نو گھیناؤ تا میں کچھ دے ساں تا کچھ دے ساں یہ ان بلدے پین تردے آندن تے ہک بے کو آدھے آندن اگے تا بابے نل کیتیا وے تو ساں وعدہ خلافی نافرمانی کہ ہوں جنا بیا بھیرا منگسوں تو بابا تا سا کو نہیں دیندہ لہذا ویندے ہیں منت کر دے ہیں نکتہ قرآن دا سمجھنا بزرگو کائنات کی قیمت دا جملہ دے رہے ہیں جی ہاں کیا کروں آ گئے حضرت یعقوب بابا جی وہ بادشاہ پی آدھے جو بھیرا سکے کو گھننا ہو حضرت یعقوب فرمائنے میں کو اگے بھی اعتماد کوئی نہیں ہک کو روندہ ودنا تے بلا بیا کیمیں دیواں یہ لے انہا آکھیا نا اتھائی ذرا پدری محبت دا تقاضا کری کہ اللہ نے والد دے دل دے وچ اولاد دی محبت کتنی پاتی ہے لگے دے تو آکو محبت دیر ہے پیو مانا ہے میرے بھائیو بزرگو عزیزو یہ لینا کہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک مردیں تو نہیں دیندہ او کش نہیں دیندہ ہون حضرت یعقوب نے پہلا جملہ پتران کھائی اسا کون ہے نحنو اسبتو نسا فوج ہیں ساکو دے چا گتو سے نتیجہ چا گتو سے ہون توجہ کرے آئے حضرت جناب یعقوب نے بن یامین کو انہا کو دیتا تے ایک عقیدے دا جملہ فرمایا کیڑا ہون تو آکو نہیں بھی دیندہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہون میں کو اللہ دے حوالے پیا کرے نا اللہ جانے تے دی حفاظت جانے بزرگو یہ جملہ آکھیا انہوں ندائے قدرت آئیے یعقوب یوسف دے ویلے کی تعویذ پتران دے بھروسہ ہون پیا کرے نے میرے حوالے کہ میں بن یامین کو یوسف نہ ملاوا تا میں کائنات دا خالق ہی نہیں گھر سن دے بیٹھے ہو تے میرے حوالے کر چھوڑے یہ تھا قرآن دستا ہے کہ غلط عقیدہ نہ اپنایا کر جنہاں بیٹے کو کہنے نال بھیج رہے ہیں انہاں دے حوالے نہ کر ان دے حوالے کر بیٹی نو گھر تو باہر ٹور رہے ہیں اللہ دے حوالے کر بھائیہ کہیں دوست کو ٹور رہے ہیں اللہ دے حوالے کر اگر کتنی صدقہ دے رہے ہیں اللہ دے حوالے کر اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں اللہ دے حوالے کر تو اللہ دے حوالے کریں دا وانو کائنات دا خالق بھی ہے رازق بھی ہے حافظ بھی ہے علیم بھی ہے غفور بھی ہے ستار بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے کائنات دی کوئی طاقت نہیں جڑی اسے سامنے آ سکے لہذا پہلا اے ہے کہ جنہ اپنی اولاداں نو کدائیں حوالے کریں دیں یا واجبات دینے یا نیکی دا کام کر دیں میں مثال دینا کوئی مجلس سے حصہ رلائی بندیاں تے احسان نہ کرک اللہ تیدا دیتا ہوئے آئی تیدے حوالے یار سن دے بیٹھے کہ نہ سن دے بیٹھے پہلا جملہ ہو گیا چل پائے آ گئے جناب مصر دے آ گئے سکے دلی میں بیٹھے آ گئے مصر دے وچ جلے مصر دے وچ گھن کے چلے گئے وہ حضرت یوسف ہے دوجا جملہ وہ حضرت یوسف ہے مصر دی گلیج پہ آندہ ہے لازم میرا اطاعت یاد رکھے ہے مصر دی گلیج پہ آندہ ہے دے دن ایک ضعیف ہے اکھیں تو اندھی ہے جنہاں کو جملے یاد ہیں وہ بولے سن جی ہاتھی آسائے اللہ اکبر میلے کپڑے آندھی بھئیے جناب یوسف پوچھے غلامہ تو کون ہے انہاں کہ جی زلیخا توجہ نہ جملہ سننا آدھی دو ہون پتہ لگ سی اطاعت دا زلیخا فرمائندن رک جاؤ انہاں کہ کیوں جی فرمائندن میں دا حال پوچھنا وینا
میں انہاں دا حال پوچھنا وینا جملہ بڑا قیمتی دیندا پیا جلے اللہ دے نبی فرمائے نا جو حال پوچھنا وینا غلام کھڑا ہوا کہ ہیں یا نبی اللہ یہ نہیں جائیں تے کو تماچے مروائے میں تمہاری توجہ کو اپنی طرف مبذول کریں دا پیا نتیجہ دیندا پیا یہ نہیں دیں دی وجہ کو تو قید خانے چ گئے یہ نہیں دیں دی وجہ کو تو بدنام تھے یہ نہیں جائیں تے کو مروایا جلے بندے ساریاں گلاں کر گئی دیاں اللہ جنات میرا جملہ ضائع نہ تھیوے ساریاں گلاں کر گئی دیاں آ نبی دی سیرت دا اندازہ کر دیکھ کے فرمائیں اس کو چپ ہو جا جلے بندہ چپ تھے نا نبی دیکھ کے فرمائیں تو میں کو دیاں دکھیوں یا تکلیفاں یاد پیا نہیں میں نبی کو دا احسان یاد ہے جو میں کئی دیہاڑے اُدھے گھر دا نمک تک کھا دے گل سن دے بیٹے بھائی بہت بڑا درس ہی نہیں عزیزو اگر کہندے گھر مہمان وانچی ہو اللہ دا نام ہی نہیں بتا ان دی عزت دا دشمن نہ بان ان دے مال دا دشمن نہ بان اگر کہندے گھر کچھ کھا گی دئی تا احترام کر احترام کرنا نبیوں دی سنت ہے گل سن دے بیٹھے گلو سن دے بیٹھے اے دوسرا جملہ تیسرا جملہ میرے بھائیو آ گئے اللہ دے نبی زلیخا کولوں پوچھ دیں تو زلیخا ہے وہاں کہ تو یوسف ہے میرا جملہ آخری نہیں تو یوسف ہے وہاں کہ جی میں یوسف ہاں ہن حضرت یوسف پوچھے کیویں گزرتی پئی ہے شیخ توسی علیہ الرحمن نے نا موتیاں بھرے لفظ لکھن جی کیویں گزرتی پئی ہے توجہ کرے جملہ دینا پیا یہ حضرت پوچھے نا کیویں گزرتی پئی ہے ایویں آسمان دو رخ چکیتے دو جملے پڑھے نے الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیتہ وجعل العبید ملوکا بطاعتہ یوسف کیا پوچھتے ہیں حمد ہے اس ذات دا کہ نافرمانی دے بدلے بادشاہاں کو غلام بنا کے گلیاں چ رو لائے اطاعت دے بدلے تینے غلام کو بادشاہت عطا کر گل سن دے بیٹھے ہو عزیزو اطاعت کرو معاشرہ اطاعت دا نہ ہے قرآن اطاعت دا حکم دی دے جی 14 دی اطاعت کرو 14 دے خالق دی اطاعت کرو والدین دی اطاعت کرو احترام اپنے اندر پاؤ بد اخلاقی تو بچ جاؤ ایک ایک صفت پہندے جاؤ اللہ کو ملائکہ تو بھی افضل بڑھے گا خدا تو کو سلامت رکھے اللہ اپنے زندگیاں دراز کرے میرے بزرگوں میرے عزیزوں بس اتنا ہی پہ آدھا کائنات تو سب تو زیادہ دکھیے تا زینب عرب دے کتیف دے علاقے دا ہی کر بھی ہے اے آدھے میں نیت کی تھی ہے جو میں امام رضا علیہ السلام دے روزے تے وینا وان کے تے میں زیارت کرے نا اترائے جڑے پہلے میں واقعہ گناہ کا رکھی نہ پڑھے جی صبر زینب پوری سائیڈ ہے انہیں جو جملہ موجود ہے اے آدھے جلے میں رستے تے آیا نا میرے پیسے گم تھی گئے میں پریشانی دے عالم اتنا میں بار میں آقا دا استغاثہ پڑھے جو مولا ای مشکل دے بھی جو تو صحیح مدد کر سکتے وے بھی کوئی نہیں مدد کر سکتا یہ دے کچھ دیر گزری ایک نورانی چہرے والا بندہ آئے وہ میں کو پیسے دیتے ہیں وہ کہ پیسے گنچا تے ویندا پہ نا سامرہ دے رستے اتھا مرزا حسن شیرازی میڈا نیب تے کو ملسی ان کو پیسے دے میں چا تے ان کو آکھیں تے کو نہ دے میں اتنے پیسے دے سی جو تو امام رضا کو لو یہ اتھے جملہ آکیا جڑا جملہ میں عرض کرنا یاد ہے ہیں اگر وہ کوئی نشانی منگے تا واضح میں کو پیسے دے وہاں دی کوئی نشانی منگے تو اے نورانی شخصیت آدھی ہوں کو آکے سید مہدی پیاد ہے اللہ دے واسطے توجہ کرائے ہوں سید مہدی پیاد ہے کہ یہاں پچھلیاں گرمیاں دے بیچ جدہ تو تے علی تہرانی شام آیا ہے نا میری ڈاڈی دے روزے تے اتھا لوگاں دا رش ہے صفائی کوئی نہیں تے تائیں مرزا حسن اپنی ابا لہائی آئی تے ان ابا نال میری ڈاڈی دے روزے تے صفائی شروع کی دیا بھی تے علی تہرانی وہ اپنی ابا ہے جو پتا جملہ سنیا ہے وقت دا امام آدھے انہاں کو آنکھیں چاہو اس ویلے تو سندوری کر لے نہ ہے میں بار ہوئی نہ لا اجرکم اللہ
اجرکم اللہ ایک ہی دکھی ہے جو آج بھی بارہواں روندہ بیٹھے اور چاؤ زیارت ناہیہ دے جملے پوچھا گیا ہے مولا ایک خون جو روندہ بیٹھے اکبر دی جوانی فرمائنا آج اکبر بھی ہو گیا تو وہی میرے نال رو گیا اے مولا عباس سے بازو فرمائنا عباس ہو گیا تو آج بھی رو گیا اے مولا حسین دی غربت فرمائنا حسین ہو گیا تو وہی میرے نال رل کے رو گیا پوچھا گیا مولا کس کو روندے وے رو کے فرمائنا میری دادی دا برکا جزاکم اللہ اجرکم اللہ میری دادی دا برکا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں خدا گواہی نے مردہ کی کیے جنگ میدان علی دی دھید ترائے جملے جدیدیت نو مردہ بات کر گئے حسینیت کو زندہ بات کر گئے سمجھ آ گئی تا انشاءاللہ عبادت ہو ویسی بس میں ترائے جملے ترائے حملے علی دی دھیدے میں مختصرہ نرز کیا کرنا تاکہ وقت غاصب نہ ہو جاؤں پہلا حملہ علی دی دھید کی تھا جی گئے جدہ اتھا کھڑیے جتھا دین کوئی برکا پا کے آمن دے لائق نہیں اجرکم اللہ جتھا دین کوئی برکا پا کے آمن دے لائق نہیں کتھا باب الساعت شام دا دروازہ میں جدہ ہی شام گیا نا میں پہلا جملہ ہی پڑھے نہ بنی ہویا شام نہ آئیوں ہوئے نہ علی میاں شریف دیا ترائے دہاڑے تک کھڑیاں رہیاں اوقفوہن ثلاثت ایام ترائے دہاڑے تک کھڑیاں رہیاں اور ہن سوال کر کہ جدہ کوئی دروازے تے ونجے نا دکر باب کریں دے تے اگلا بندہ آندے دروازے تے آتے ایک منٹ صبر کر میں گھروں ذرا پردہ کرائیاں ماں کھڑن آلے کو پتہ لگ ویندے جو اندر پردے دا انتظام پیا تھین دے خدا کو گواہ کر گیا دا جنہ ترائے دیاڑے کھڑیاں رہیاں نا پوچھ دیا تو حسین نا جو روکیا کیوں انہیں جزاکم اللہ کہ اندروں آواز کیا آئی اسی روکا اس واسطے اسی اجا بازار نہیں سجے اجا بدماش نہیں آئے اجا نکال نہیں آئے ترائے دہاڑا تو بعد لکھو یا پروانہ سجاد دے ہاتھ دے آئے کیا پروانہ تر دیا وے علی دی دھی پتہ لگے جو مریچن والا کون آئی مرامن والا کون آئی ادادارو امام سجاد روندہ ہویا زمین تے بیٹھے محافظہ امامت لے کیا دیئے ود کہیں رو آئے ادھے پپی اممہ تیرا برکا علی دی دی اجے دس کیا لکھا ہوئے سید رو کیا دے لکھا ہوئے جو ٹر دیا ہوئے زہرا دی دی اکر مار کیا دے ٹرنا میں گھبراندہ توئیں اٹھی اسے دیہاڑے کانٹا میں زندگی منگائیاں اسے بازار جو میں دسنے جو میں علی دی دیا اتھائی میں دسنے جو میں نمازی دی بھیڑا اجرکم اللہ ادو علی دی دھی ٹوری ہے میرے بھائیو ادو پہلے بھرا دی سام کے دید پیس اکل مار کیا جے حسین کربلا ایک بڑھ تین کی تھی آئی میں تا نہیں کی تھی کربلا تیرے ذمہ آئی شام میرے ذمہ آئی ان آنکھ بند نہ کر یہ کہ تو لاشاں چینداری ہیں میں دے دی رہیا ان میرو دیکھ میرے قاتل دا شہر آگئے میرے کسن دا بازار آگئے کپے ہوئے گالی جو آواز آئیے میں کیویں دیکھا میں غیرت مند اماما تیرے سار تے برکا نہیں علی دی دیا جے پڑھ قرآن تینیاں کاری کوئی نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسین قرآن دا پڑھ دے علی دی دھی خطبہ دی دے دیئے خدا گواہی نے میرے بھائی بزرگ عزیزو جائیں ویلے آئیے بھیڑی حکل مار کیا دی ایوہ الناس اس کو تو واسمعو کلامی اور لوگ آؤ چپ ہو جاؤ میں کہہ دن دی گلت سنو جد علی دے لہجج بولیے علماء مورخین لکھ دینا بندان دے ساس سب گئین ڈنگران دے گالی جو گھنٹیاں بند ہو گئی ہیں کچھ ادھرو بھائی علی دی دیدہ جد سارے چپ ہو گئین پہلا جملہ بول کیا دیئے انتم یہودی اوین نصارا اویل مجوس میں کودسو یہودیو نصرانیو مجوسیو جد علی دی جملہ کھے حکر مار کیا دن کہہ دینا نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دن یہودی نصارا سا مسلمان آئے اسا محمد کو اللہ دا رسول مندے آئے جدا آکھیا نے جو محمد اللہ دا رسول ہے اتھائی پہلا حملہ علی دی
جزاک اللہ اندی دی دا تماشا دیکھن آئے ہو بی بی دا جملہ مکائے مردہ نے حکبہ دے کن چ منہ لائے اپنے آپ کو آدن کمینہ تا دے میں باغی مرائے اے آدھی گھڑیے میں نبی دی دیا میں علی دی دیا میں زہرا دی دیا اللہ علم عدد قوم الظالمین سیار مردد ظلم التماس دعا ماشاءاللہ اے حضرات مولانا اجاز حسین شاکری صاحب بحر المسیح مصور غم ذاکر مصفر شاہ بلال رضی وقار دوار بلال حیدر خواجہ صاحب آف جلال پور پیر والا اور انشاءاللہ لطف فرقات عالمی شہرت یافتہ نوخات پوری دنیا کا مشہور نوخات